آئیے ہم دیکھیں وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے، ہر دن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ایک نیکی کریں، شام میں ایک نیکی کریں، صبح میں ایک نیکی کریں۔ کیا یہ نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول ہونے والی ہیں یا ہمیں لے ڈوبنے والی ہیں، جہنم کا مستحق بنانے والی ہیں؟ ایک بار ہم یہ سوچیں کہ میں جو نیکی کر رہی ہوں کیا اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو رہی ہے، یا نیکی کے پیچھے میں کچھ ایسے بھی اعمال کر رہی ہوں جو خاموشی کے ساتھ میری نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ عزیز سامعات کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ غاشیہ میں آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک میدان حشر کا ایک دردناک منظر بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ذلیل اور خوار ہوں گے، نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، جن کے چہروں سے سیاہی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ کون سے لوگ ہوں گے؟ عاملۃ ناصبہ، عبادتیں کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، نیکیاں کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے، ان کے چہرے سے تھکن معلوم ہو رہی ہوگی۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر فرض نمازیں بھی پڑھے، نوافل کا بھی اہتمام کیا، فرض روزے بھی رکھے، نوافل کا بھی اہتمام کیا، فرض زکوٰۃ دی، نوافل کا بھی اہتمام کیا، نفل زکوٰۃ کا بھی اہتمام کیا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، پڑوسیوں کا خیال بھی رکھا، اپنے مال میں سے مال بھی قربان کیا، یتیموں کی مدد کی، بیواؤں کا سہارا بھی بنے، اور جب اپنی ساری نیکیاں سمیٹ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ کے پاس موجود ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کہے گا تسلا نارا حامیہ، انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دو، وَتُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، ان لوگوں کو کھولتا ہوا پانی پلا دو، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ آج ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِ مِنْ جُوعٍ، یہ لوگ نہ طاقتور بنیں گے اس کھانے سے، نہ ان کی بھوک مٹنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، کون سے لوگ ہیں جنہیں عبادت نے تھکا دیا لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا؟ یہ وجوہات جاننے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ نیکیاں میں بھی کرتی ہوں، نیکیاں آپ بھی کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جان لے کہ کون سے ایسے اسباب ہیں جو ہماری نیکیوں کو قیامت کے دن برباد کرنے والے ہیں۔ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سب سے پہلا اور بدترین عمل اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ انسان کو مشرک بنا دے تاکہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں۔ عزیز ساتھیوں، شرک کیا ہے؟ شرک پر قرآن اور حدیث میں تفصیلی بحث آئی ہے، میں مختصر پریکٹیکل میدان کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور یہ جذبے سے سنیے گا کہ یہ اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، تو عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ شرک یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ کو مانتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کسی اور کے تعلق سے بھی یہ یقین رکھیں کہ کوئی اور بھی مجھے اولاد دے سکتا ہے، میری پریشانیوں کو غیر اللہ بھی پوری کر سکتے ہیں، میرے گھر کی مصیبتوں کو فلاں بزرگان دین پوری کر سکتے ہیں۔ گھر میں پریشانی آئی تو کچھ ایسا عمل کر لینا جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کر لیا، کسی اور کے سامنے جا کر منت مانگ لی، بیماری کم نہیں ہونے کی وجہ سے تعویذ پہن لیا، کوئی انگوٹھی ڈال لیا، یہ تصور کرتے ہوئے کہ یہ تعویذ، یہ انگوٹھی، یہ ڈوری میری مدد کرے گی، مجھے شفا دے گی، ہرگز نہیں عزیزوں۔ آپ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سختی کے ساتھ ایسے شرک سے منع کیا۔ یہ شرک ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کی ذات کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، جب اللہ سے محبت ہمیں کم ہو جاتی ہے تو شرک ہمارے اندر تیزی سے چلا آتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس بات کو نہ بھولیے کہ اگر اولاد نہ ہے، کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرنے سے پہلے، بیماری میں تعویذ ڈالنے سے پہلے، ڈوری لٹکا لینے سے پہلے، انگوٹھیاں پہننے سے پہلے، یاد رکھیے کہ جس رب نے موسیٰ علیہ السلام جیسے چھوٹے بچے کو وقت کے بادشاہ فرعون کی جھولی میں ڈال کر بڑا کیا، تو وہ رب آپ کی جھولی کیسے نہیں بڑھ سکتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے کہ جو رب ساری امیدیں ختم ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں اسحاق کو ڈال سکتا ہے، جو رب ساری امیدیں ختم ہو جانے کے بعد زکریا کی گود میں یحییٰ کو ڈال سکتا ہے، تو وہ رب آپ کی جھولی کو کیسے خالی رکھ سکتا ہے؟ عزیزوں، اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی آزمانے والا ہے، اللہ ہی مصیبت دینے والا ہے، مصیبت سے دور کرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور چیز مصیبت سے ہمیں دور نہیں کر سکتی۔
ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔